اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی دختر اسلام یا اسلام کی بیٹی، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے: دور جاہلیت کی بیٹی اور دور اسلام کی بیٹی۔ یعنی دور جاہلیت میں بیٹی کا کیا تصور تھا، لڑکی کو کس طرح سے برتا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، اور اسلام کے بعد اسلام نے اسی بیٹی، اسی لڑکی کو کیا عزت و مقام، منزل اور مرتبہ عطا کیا، اور کس پستی سے نکال کر کس بلندی تک پہنچا دیا کہ مردوں کی نگاہیں احترام میں جھک گئیں۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ آج انسان کم و بیش اسی دور سے گزر رہا ہے۔ جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ اسلام نے عورت کو شیعیت سے نکال کر شخصیت میں تبدیل کر دیا۔ یعنی پہلے عورت ایک شے تھی، ایک آبجیکٹ تھی، ایک چیز تھی، نہ اس کی کوئی مرضی تھی، نہ کوئی اس پہ اس کا اپنا کوئی اختیار تھا، بس جانوروں، بھیڑ بکریوں کی طرح سے اس سے سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو ماں کا درجہ دیا، اسلام نے اس کو بیٹی کا درجہ دیا، اسلام نے اس کو بیوی کا درجہ دیا۔ یعنی جب ماں کا درجہ دیا تو کہا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یعنی دنیا تو بہت دور کی بات، جنت بھی تمہیں اسی لیے ملے گی کہ جب تک تم ماں کو خوش کر نہیں دو گے۔ پھر زوجہ کہا تو کہا کہ یہ تمہارے نصف ایمان کی مالک ہے، اور جب بیٹی کہا تو کہا یہ رحمت ہے، اور بیٹا نعمت۔ رحمت کا سوال نہیں ہوگا بلکہ نعمت کا سوال ہوگا۔ تو عورت کو جس روپ میں بھی دیکھا جائے اسلام نے عزت و مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس عورت کو دوبارہ شیعیت کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ماں کے روپ میں، ایک بیوی کے روپ میں، ایک بیٹی کے روپ میں دکھانے کی بجائے اس کو ایک ماڈل گرل کے طور پہ، اس کو ایک کھلونے کے طور پہ، اس کو ایک شمع محفل کے طور پہ، اس کو ایک میزبان جو کہ غیر مردوں، نامحرموں کو سرو کر رہی ہے، ان لوگوں کو خوش کر رہی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے، جو شرعی رشتے تعلق اسلام نے معین کیے ہیں ان رشتوں کو توڑ کر، ان حدود و قیود کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے پھر دوبارہ شے کی طرف اس کا سفر رواں دواں ہے۔ چند درہم و دینار کے عوض، چند دنیاوی لالچ، شہرت، مقبولیت، تعریف، چاپلوسی کی وجہ سے وہ اپنی ڈگنیٹی، اپنا مقام بھول بیٹھی ہے، اور مغربی معاشرہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو مقام و مرتبہ اور تعظیم اور تکریم اسلام نے عورت کو دی ہے اس سے چھین لیا جائے۔ سب سے پہلے تو جو تنقید کا تیر داغا جاتا ہے وہ عورت کے حجاب پر، چادر اور چار دیواری کے تحفظ پر، کہ یہ تحفظ، یہ حجاب دراصل تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ سب سے پہلے اس کو اتارو، حجاب کی زنجیروں کو توڑو اور باہر نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ چلو۔ تو ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چل کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، لیکن اپنے دائرے میں،
حجاب میں قیود و پابندی کے ساتھ اپنے عہدے، اپنے مورچے، اپنے محاذ پر رہتے ہوئے اسلام کا دفاع کیا۔ کربلا میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی۔ چنانچہ آج کل کے دور کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ جہاں عورت کو دوبارہ ایک شو پیس، ایک ماڈل، ایک کھلونا، ایک چیز بنا کے، ایک پروڈکٹ بنا کے معاشرے میں بیچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ موضوع اس لیے بھی اہم بن جاتا ہے کہ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کا، ان کے محاذ، ان کی جنگوں کا، تو دجال سر فہرست نظر آتا ہے۔ تو دجال کے ہتھیاروں کی بات کریں تو بھی وہاں عورت پیش پیش، دجال کے فتنوں کی بات کریں تو وہاں بھی عورت پیش پیش۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ دجال کے لشکر میں 2 گروہ سب سے زیادہ واضح، نمایاں اور کثرت سے ہوں گے، تو پتہ چلتا ہے ایک گروہ کا نام یہودی اور دوسرے گروہ کا نام بے حجاب عورتیں۔ پھر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دجال کے ہتھیاروں میں، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات اور دوسرے ہاتھ میں بے حجاب عورتیں، تو یہاں بھی 50% شیئر عورت کا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دجال کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے وہ آج سے تیاری کر لے عورت کے فتنے سے بچنے کی۔ اچھا، جب بھی ہم اس پورے درس کے دوران لفظ عورت استعمال کریں گے اور فتنے کے طور پہ جب اس کو بتانا یا اس سے منسوب کرنا مقصود ہوگا، تو اس عورت سے مراد آوارہ بے حجاب عورت جو دین و شریعت کی پابندی سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو کھلونا یا اپنے آپ کو شے کی صورت میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ تو دور جاہلیت میں اسلام نے جس پستی سے عورت کو نکالا، عورت کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی حجاب میں رہتے ہوئے، چادر چار دیواری کا تحفظ کرتے ہوئے، مردوں کے شانہ بشانہ چل کر ملک کی، خاندان کی، اسلام کی خدمت کرنے سے خود اسلام نے کبھی نہیں روکا۔ آئندہ دور میں بھی اس عورت کو اپنے آپ کو دجال کے حوالے نہیں کرنا۔ یعنی جو عورتیں بے پردہ ہیں، جو عورتیں مغربی آزادی ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ایک لمٹ، اور وہ لمٹ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ عورتیں پردے میں ہیں اور مرد آزاد ہیں، دائرہ کار الگ الگ ہے۔ عورت کا دائرہ کار یا فوکس یا مرکز ذمہ داری جو ہے وہ گھر ہے اور مرد کا باہر۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید مرد آزاد ہے اور عورت جو ہے مقید ہے، حالانکہ مرد پہ بھی پابندیاں ہیں اور عورت پہ بھی پابندیاں ہیں۔ ان کا کرائٹیریا ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم پہلے چلتے ہیں عورت کا مقام یا مقام عورت دور جاہلیت، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے میں عورت کا مقام یا مقام عورت اسلام کے دور میں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جس طرح عورت کو برتا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا اور جس طرح برا سلوک کیا جاتا تھا، اس کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ اگر کسی مرد کے ہاں کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا۔ یہ کافی ہے کہ عورت ناقابل برداشت ایک چیز تھی، ایک خدا نخواستہ کوئی بیماری، کوئی فتنہ، کوئی حادثہ، کوئی نقصان، کوئی المیہ کہ پتہ نہیں کیا آفت گھر میں آ گئی، اس کو فوراً ہی دفنا دیا جائے اس سے پہلے کہ یہ بڑی ہو۔ اور یہ اتنی اہم اور اتنی مکروہ اور قبیح رسم تھی کہ جس کا تذکرہ خود قرآن نے
اپنی کتاب، خدا نے اپنی کتاب میں سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں کیا۔ سورہ تکویر قرآن کا 81واں سورہ ہے، چیپٹر 81 ورس نمبر 8 اور 9۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ قاتل سے نہیں پوچھ رہا، حالانکہ سب لوگ وہاں پہ بطور مجرم پیش ہوں گے کہ بھئی آپ کا جرم، آپ کا گناہ، آپ کی لغزش، آپ کی خطا۔ اللہ تعالیٰ اس قاتل سے نہیں پوچھ رہا کہ تو نے کیوں قتل کیا، یعنی اتنا مذموم، مکروہ، قبیح اور برا ہے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، چاہے جائے کہ کوئی صلح کا امکان ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بس اس لڑکی سے پوچھے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس وجہ سے، کس خطا کے پیش نظر قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں یہ روایت اتنی گھناؤنی تھی کہ جب بچے کی پیدائش قریب آتی تو مرد گھر سے غائب ہو جاتا کہ پتہ نہیں لڑکی ہو لڑکا ہو، چنانچہ وہ غائب رہتا جب تک خبر نہ آ جاتی۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو شرمندہ شرمندہ گھومتا، اور لڑکا پیدا ہوتا تو وہ خوشی کے شادیانے، ڈھول تماشے بجاتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا۔ دوسری طرف لڑکی کی پیدائش کیسے ہوتی کہ ایک دور افتاد مقام پر میدان میں ایک گڑھا کھودا جاتا اور وہاں بچے کی پیدائش ہوتی۔ اگر بچہ لڑکا ہوتا تو ٹھیک، اگر لڑکی ہوتی تو اسی وقت گڑھے میں دفنا دیا جاتا، یعنی اس کی شکل بھی دیکھنا گھر والے گوارا نہ کرتے، خدا نہ واسطہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ کانشیس تھا اور شرمسار ہوتا تھا ایک ایسی بات پر کہ جو گناہ نہیں، نہ شرمساری کا جسے کہتے ہیں کہ سبب ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی طرح بچی بچ بھی جاتی تو کسی نہ کسی طرح اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اچھا، یہاں پر حدیث قرآن کی ایک اور تفسیر بیان کرنا اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے کئی ظاہری اور کئی باطنی معنی ہیں، کہیں 14 معنی ظاہری، 14 معنی باطنی، کہیں 70 ظاہری 70 باطنی درج ہیں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی جیسے کہ ان سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو موعودتو کا مطلب عربی میں فقط لڑکی نہیں بلکہ حقیقی معنی اس کے ثقل، بوجھ، وزن، بار، کوئی ایسی چیز جو آدمی نے اٹھائی بھی ہو اور وہ اس کو پھینکنا چاہتا ہو، اس کے بوجھ سے وہ تھک گیا ہو۔ تو امام نے فرمایا اس سنگینی، اس ثقل، اس بوجھ، اس بار سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، وہ ان کے لیے بوجھ ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح زمین ان سے پاک ہو جائے، نعوذ باللہ، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی ایسی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں جن کو لٹرلی یعنی حقیقت میں زندہ درگور کیا گیا۔ تو امام کا، پانچویں امام کا قول ہے من، جب ان سے پوچھا گیا موعودتو سے مراد کون ہے، زندہ درگور کیا جانے والا وزن یا بوجھ، کیونکہ اس میں لفظ لڑکی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا من قتلا فی مودتنا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری مودت، ہماری محبت میں قتل کیے گئے۔ اس کی ایک بہت مشہور مثال یہاں دینا برمحل ہوگا کہ معاویہ بن یزید، یعنی یزید کا بیٹا، یزید کے مرنے کے بعد جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ تخت سنبھالیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر اس وقت
امام سجاد علیہ السلام ہیں، اور میرے باپ سے بہتر امام حسین علیہ السلام تھے، اور میرے باپ کے باپ سے بہتر امام حسن علیہ السلام تھے۔ یعنی تینوں کا نام لے کے بتا دیا ہے کہ اپنے اپنے دور میں کون بہتر تھا، کون مستحق تھا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اب میرے آباء و اجداد اپنی اپنی قبروں میں اپنا کیے کا جو ہے اجر یعنی سزا بھگت رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان میں شامل ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا بالخصوص بنی امیہ کی مروانی شاخ یعنی مروان اور اس کے خاندان والوں نے تو کہا کہ اس سے پہلے کہ خلافت ہمارے ہاتھ سے جائے اور اہل بیت کے در پہ چلی جائے، انہوں نے اس پہ قبضہ کیا اور معاویہ ابن یزید کو زندہ درگور کیا، اکیلے نہیں، اس کے استاد امر مخصوص کے ساتھ جو محب اہل بیت تھا، اس کا استاد تھا، یہ اس کی استاد کی تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اہل بیت کی محبت جاں گزی ہوئی۔ تو یہ مثال اس کے علاوہ بنو امیہ، بنو عباس کے بادشاہوں کے مظالم کے دفتر بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے، کس طرح وہ زندہ دیواروں میں چنوا دیا کرتے تھے، میناروں میں بند کر کے لڑکوں کو، بچوں کو حبس زدہ مقام پر قتل کر دیتے تھے۔ تو مثالیں ہیں قتل کرنے کی اور زندہ درگور کرنے کی، اور یہی وہ اجر ہے جسے کہتے ہیں کہ حقیقی یہ وہ آزمائش ہے جس کا اجر جو ہے وہ قیامت میں پائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے شیعان علی پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اپنی اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشکلات آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ لوگ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ بھی ہمیں منظور ہے۔ اس لیے سورہ شورى آیت نمبر 23، سورہ شورى قرآن کا 44واں سورہ ہے، چیپٹر 44 ورس نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہو کہ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہی وہ دلیل ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو زندہ درگور کیا گیا، جو کہ ایک اور تفسیر ہے ایک دوسری نہج سے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 کی۔ اب آئیے کچھ واقعات جن سے یہ ظاہر ہو کہ اس زمانے میں دور جاہلیت میں کہ جب عورت کو چیز سمجھا جاتا تھا تو اس سے کیا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 58، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، چیپٹر 16 ورس نمبر 58۔ وَإِذَا بُشِّرَ فِي أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، وَإِذَا بُشِّرَ جب ان میں سے کسی کو أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا اس کا چہرہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا، یعنی اتنا زیادہ باپ یا مرد خوفزدہ شرمسار پریشان ہوتا تھا کہ گویا اس نے کوئی بہت بڑا جرم اور گناہ کر دیا۔ اور جب ایسا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی یہ پوری کوشش ہوتی کہ کسی طرح اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا اسلام سے پہلے نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا تھا، سچے دل سے اسلام قبول کرنے والا رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اسلام مسلمان ہونے سے پہلے تمام گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں، خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے کہا لیکن میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ تو رسول نے کہا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ پھر اس نے اپنا گناہ بتانا شروع کیا اور یہ کہا کہ ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا، جب میں سفر پہ گیا تو مجھے وہاں کافی عرصہ لگ گیا اور 4 سال بعد میں اپنے گھر واپس لوٹا۔ مہینوں میں لوگ جاتے تھے، مہینوں میں آتے تھے، پھر قیام 1-2 سال لگنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ 4 سال بعد وہ لوٹا تو دیکھا اس کے گھر میں 3-3.5 سال کی لڑکی گھوم رہی ہے، بچی، اور بالکل ایسے گھوم رہی ہے جیسے اسی گھر میں رہتی ہو۔
اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کون سی لڑکی ہے، کون ہے یہ؟ تو اس کی زوجہ نے کہا یہ پڑوس کی لڑکی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوپہر ہوئی، شام ہوئی، اس نے دیکھا وہ لڑکی وہیں پر گھوم رہی ہے، وہیں کھا رہی ہے، وہیں بیٹھ رہی ہے، اور رات کو پھر وہ وہیں سو جاتی ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ اگر یہ پڑوس کی لڑکی ہے تو اس کو لینے کیوں نہیں آیا کوئی؟ یہ اپنی ماں باپ کے لیے روئی کیوں نہیں؟ یہ بڑے مزے سے اس طرح یہاں کھانا کھا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، بلکہ سو بھی گئی ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ اسی کا گھر ہے۔ اب اس کو شک ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ یہ کون لڑکی ہے؟ تو اس کی بیوی نے صاف صاف بتا دیا کہ جب تم جا رہے تھے تمہیں امید سے تھی، تمہارے جانے کے کچھ عرصے کے بعد یہ بچی ہوئی اور میں نے اس کو قتل ہونے نہیں دیا جس طرح کی ریت ہوتی تھی، اور یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ اب یہ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ رات بھر بستر پہ کروٹیں بدلتا رہا، لیکن اس کو نیند نہ آ سکی۔ صبح ہونے کے قریب تھی کہ اچانک وہ اپنے بستر سے اٹھا، دبے پاؤں اس بچی کے پاس گیا اور اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پر لیا۔ بچی سوئی ہوئی تھی، جاگی ہوئی تھی، رستے میں آنکھ بھی کھلی تو وہ سمجھی کہ یہ مجھے کھیلنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ نخلستان کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں وہاں جا کے اس نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اچھا اتفاق سے لڑکی یہ سمجھی کہ یہ کھیل رہے ہیں، کوئی مٹی کا کھیل ہے، کوئی گھروندا بنانا ہے۔ لڑکی بھی اس آدمی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ مٹی کھودنے لگی اور باہر نکالنے لگی۔ کہتے ہیں کہ جب گڑھا کھد گیا تو اس مرد نے اس لڑکی کو اٹھایا اور گڑھے میں دے مارا۔ رسول نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی میں ایک ہاتھ سے اس کے جسم کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالنے لگا کہ وہ باہر نہ نکل جائے۔ اب وہ بچی چلا رہی ہے، بلک رہی ہے کہ بابا مجھے کیوں مار رہے ہو، بابا مجھے کیوں دفنا رہے ہو۔ اس شخص نے بتایا کہ اس دوران جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو تھوڑی سی مٹی میری داڑھی پر لگ گئی، تو اس لڑکی نے، اس بچی نے گڑھے سے ہاتھ نکال کر وہ مٹی میری داڑھی سے جھاڑی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص جو اپنی بیٹی کو منو مٹی تلے دفن کر رہا ہے، وہ بچی اپنے باپ کی داڑھی پہ مٹی کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کر رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ بلکتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں اپنا کام کرتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی صدا خاموش ہو گئی اور میں نے اس کو دفنا دیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہوئے، اور رسول نے اس سے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب نہ ہوتی تو وہ تجھ سے انتقام لینے میں ضرور جلدی کرتا۔ صرف اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے تیرے انتقام سے۔ تو یہ وہ شقی القلبی تھی، یہ وہ حقارت تھی جو مرد عرب معاشرہ عورتوں سے، بچیوں سے، لڑکیوں سے برتا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور پھر یہ کہہ کر اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور رسول کو بتلاتا ہے کہ میں نے اپنی یکے بعد دیگرے 12 بیٹیوں کو دفنایا ہے، یعنی اس کی 12 بیٹیاں ہوئیں اور ہر بیٹی کو اس نے دفنا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری جب 13ویں بیٹی ہوئی تو اس کا مجھے پتہ نہ چل سکا، شاید اسی طرح جس طرح بتایا گیا کہ سفر پہ شاید چلا گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں واپس پلٹا تو کسی نے مجھے بتایا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تھی اور تمہاری زوجہ نے اس کو کہیں چھپا دیا۔ اب وہ اپنی بیٹی کی یعنی 13ویں بیٹی کی تلاش میں نکلا، اور کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس نے اپنی 13ویں بیٹی کو تلاش کر کے اس کو بھی دفنا دیا۔ رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسرے پہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی اس کو یہ کہا کہ تم نے جتنی بھی لڑکیاں زندہ درگور کی ہیں اس کے برابر ایک غلام آزاد کرو کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر دے۔ تو یہ وہ منظر نامہ تھا کہ جس میں عرب معاشرہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا کرتا تھا۔ لیکن جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جہاں اتنے شقی القلب مرد تھے، افراد تھے، جاہل، گناہگار، فاسق و فاجر، شقی القلب، وہاں
نیکوکار بھی لوگ تھے، حالانکہ اس وقت اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ تو فرزدق نامی شاعر جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ہشام کے سامنے ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام اللہم امام کی شان میں منقبت پڑھی، اور ہشام جب لاجواب ہوا تو اس نے غصے میں آ کے فرزدق کو زندان میں ڈال دیا، پھر کسی طرح امام تک خبر پہنچی اور انہوں نے اس کا وظیفہ بھجوایا اور کسی طرح وہ آزاد ہوا۔ اس کے دادا صعصع بن ناجیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کی رسم کے خلاف مہم بھی چلائی اور عملی طور پہ اس میں حصہ بھی ڈالا۔ اپنی زندگی میں 360 لڑکیوں کو انہوں نے اپنی جیب سے خرچہ قیمت دے کر آزاد کیا اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ ایک دفعہ تو یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو انہوں نے اپنا گھوڑا اور 2 اونٹ اسی وقت اس شخص کو دیے، کسی طرح وہ لڑکی کو نہ دفنائے۔ تو جہاں لڑکیوں کو دفنانے والے ان کی تحقیر کرنے والے تھے، جہاں وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جس کے بارے میں خود رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کا اجر ضرور دے گا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن کیونکہ کام نیک تھا، صفت اچھی تھی۔ جس طرح حاتم طائی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سخی تھا، اس کے جب بیٹے بیٹی رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے بہت ان کو عزت و تکریم دی۔ تو بنی ہاشم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی جاہلانہ رسم سے دور رہا کرتے تھے۔ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی وہ کبھی بھی کسی گناہ، شراب نوشی، چوری، ڈکیتی یا کس قسم کی جو عرب کے وہ تھے شوق یا مشاغل یا روٹین، اس میں کبھی شامل نہ رہے۔ اچھا، یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ رک کے یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی، تھیوری کیا تھی، وجہ کیا تھی جس کے سبب وہ زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ چند اسباب تاریخ میں منقول ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یا عربوں سے پوچھا گیا تمہارے آبا و اجداد ایسا کیوں کیا کرتے تھے، تو ایک جواب تو یہ ملا کہ لڑکیاں مصرف کنندہ ہوتی ہیں، کنزیومر ہوتی ہیں، یعنی غذا کھاتی ہیں، لباس پہنتی ہیں، سائبان میں رہتی ہیں، چیزوں کو استعمال کرتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی جسے کہتے ہیں کہ ارننگ میں، کمائی میں حصے دار نہیں ہوتی۔ لڑکے یا مرد کماتے ہیں اور جو کچھ وہ لاتے ہیں اور اس میں وہ تصرف کرتی ہیں، یعنی کنزیومر کے طور پہ تو ان کی شیئرنگ ہے، لیکن ارنر کے طور پر جو ہے وہ بریڈ ونر کے طور پہ ان کی شیئرنگ نہیں ہے۔ حالانکہ جسے کہتے ہیں بعض اوقات کچھ چیزوں کی ہڈن کاسٹ ہوتی ہے، تو کچھ ہڈن ارننگز ہوتی ہیں۔ ان کے لیے قرآن کی یہ آیت سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو عورتیں بے شوہر کی ہیں ان کا نکاح کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور ان صالح نیکوکار غلاموں کا اور کنیزوں کا بھی۔ اور پھر فوراً ایڈریس کرتا ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ، یہ میرے خیال میں یہ مائک آپ کا ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ جب بات آتی ہے اس بات کی کہ انسان یہ سوچتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی شادی کرنے جاتا ہے یا اس کو شادی کا کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اخراجات، شادی کے اخراجات، اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد جو اخراجات ہوں گے بیوی اور بچوں پر، وہ ذہن میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے
ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی جو آج کل کے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، لڑکیوں کی اور لڑکوں کی جو عمریں ہو جاتی ہیں 30 35 40، وہ یہی وجہ ہے، زیادہ تر وجہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا نہیں کما رہے کہ آپ افورڈ کر سکیں۔ تو مجھے بتائیے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء، یعنی ان کی شادی کر دو، اور پھر ریزن بتا رہا ہے کہ اگر ان یکونوا فقراء یغنہم الفقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ ایک درود پڑھ دیں اور بلا کے لے آئے۔ اللہم صلی علی ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ لڑکا یا مرد شادی سے پہلے بھی کما رہا تھا اور شادی کے بعد بھی کما رہا ہے، تو کیا فرق ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو غنی؟ وہ اپنی ایفیشنسی میں کوئی چینج نہیں لے کر آیا ہے، لیکن اب اس کی روزی میں برکت کے لیے 2 ہاتھ اللہ نے دے دیے جو اس کی روزی میں برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو مردوں کو اس بات میں زعم نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت کماتا ہوں اور اتنا لے کر آتا ہوں۔ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی بیوی کا، کہ جو ہر نماز میں بلکہ ہر لمحے اس کی روزی میں برکت کی دعا کرتی ہے۔ ابھی ہم ریسنٹلی ایک اپنے دوست کی شادی میں نکاح میں گئے تو اس نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا ایک مدرسے کا، اور انہوں نے شادی کی، نکاح کیا۔ جو انہوں نے درس دیا اس موقع پر، تو اس میں خلاصہ یہ تھا کہ میں اس بچے کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہوں 5 سال تک کم از کم اس وقت تک جب تک یہ پیروں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا، اور آپ لوگ بھی آگے بڑھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ جب تک پیروں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، تو اب پیروں میں کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 40 سال میں 50 سال میں وہ کب کھڑا ہو، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ صاحب خود بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو مجھے میرے ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے کہ میں کس طرح ذمہ لے رہا ہوں، میں خود اتنی جو ہے انکم نہیں رکھتا، لیکن چونکہ جو معاشرے میں میڈیا کے مسائل ہیں، جو برا روی کی جو داستانیں ہیں روح فرسا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کی شادی 18-20 سال میں کر دوں گا، جو کہ انہوں نے جو ہے وہ کی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب سے اس کا نکاح ہوا ہے بیٹے کا، ہمارے گھر میں میری آمدنی ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یعنی ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، آئی نہیں لڑکی، صرف نکاح جس کہتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور پھر اللہ نے کہا إِن يَكُونُوا فُقَرَاء۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ان کی انکم میں اضافہ ہوا، تو یہ کیا فرق کیا ہے؟ کیا وہ لڑکا زیادہ کوئی ڈگری حاصل کر کے آ گیا ہے، یا لڑکے نے جسے کہتے ہیں 9 to 5 کے علاوہ کوئی سائڈ جاب شروع کر دی ہے؟ 2 ہاتھ اس کو مل گئے جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں لڑکے کے لیے۔ تو مردوں کو اس بات کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی شادی ہو گئی تو وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے یا زیادہ جسے کہتے ہیں کوالیفائڈ ہو گئے۔ اصل میں وہ لڑکی جو آئی ہے یا جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو مردوں کو جو آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے لڑکوں میں کہ ہمیں کوئی پروفیشنل لڑکی چاہیے، ہمیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، بیسیکلی ان کو کمانے والی لڑکی چاہیے۔ جو لڑکوں میں ایک کانسیپٹ آ گیا کہ بگ شاٹ یا کمانے والی ہوں تو وہ شیئر کرے۔ اگر وہ یہ نیت کر لیں کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میری روزی میں برکت کی دعا کرے، تو وہ 2 ہاتھ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان 2 ہاتھوں کے جو اس کو کما کے لا کے دیں۔ اور یہاں پر ہم مردوں کے لیے بھی ایک بات ضرور کہیں گے
کہ خدا را اگر آپ کی بیوی بہن بیٹی جو بھی کما رہی ہے، یعنی فائنینشیل آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور سگنیفیکنٹ سپورٹ جسے کہتے ہیں، خدا را اس کے گھر کے کاموں میں تھوڑی سی کمی لائیں، شیئر کریں. جس طرح وہ فائنینشلی 50% سپورٹ کر رہی ہے تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 50% شیئر کریں اس کی گھریلو ذمہ داریوں کو. 20% کر رہی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے، شوہر اتنا ہی کام کرائیں گے بیگم سے کہ جتنا وہ بیچاری جاب سے پہلے کر رہی ہوتی ہے. تو کم از کم اگر عورت جو کہ جس پر واجب نہیں ہے کفالت، اگر وہ کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اپنے پروفیشن کو، علم کو، اسکل کو یوٹیلائز کر رہی ہے. تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم شیئر کرے. پھر دوسری بات، اللہم صلی علی محمد. اچھا، جب دوسری وجہ یا دوسرا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ عورت ہمارے ساتھ ہمارے پروفیشنز میں نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ گھرداری کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کیا کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ کاشتکاری کو، غلہ بانی کو، غلہ بانی کو، فارمنگ کو، اور سب سے اہم بات ڈاکہ زنی اور چوری کو. اچھا، یہ بھی باقاعدہ ایک پروفیشن ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں، تو ہمارے سیاستدانوں کا یہ پروفیشن ہے یا چور ڈکیتوں کا باقاعدہ ایک پروفیشن ہوا کرتا تھا کہ ڈاکہ زنی، اگر کاشتکاری یا جسے کہتے ہیں کہ غلہ بانی ہے، فارمنگ نہیں ہے تو چلو کچھ چوری ڈکیتی کر لیتے ہیں، جو لوگوں نے کمایا ہم اس میں سے. تو عورت جو ہے وہ چوری ڈکیتی نہیں کر سکتی، تو غالباً چوری ڈکیتی جو ہے مردوں کے لیے بھی جائز نہیں. پھر تیسرا ریزن وہ یہ دیا کہ اگر جنگ ہو تو عورت کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا جاتا تھا، یہ ہماری ذلت ہے. تو ذلت تو مردوں کو بھی اگر قید میں ڈالا جائے گا تو بھی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت تو آپ کا جسے کہتے ہیں قید خانے میں جا کے شاید شکر ادا کرے کہ جس یا کم از کم وہ کچھ بھی نہ محسوس کرے کہ ایک قید سے میں دوسرے قید کی طرف آ گئی ہوں، وہاں بھی میں قید تھی، یہاں پہ بھی میں قید تھی، وہاں پہ بھی ایک آبجیکٹ تھی، ایک شے تھی جس کو مس یوز کیا جا رہا تھا، یہاں پہ بھی اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک واقعہ غالباً بتانا بہت ضروری ہے کہ جو کئی کتابوں میں ملے گا آپ کو، کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ عربوں کو عورت سے یا لڑکیوں سے کیوں نفرت ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو قبیلوں میں جنگ ہوئی، اور وہ جو جنگ جیتا وہ قبیلہ جو ہے وہ عورتوں کو، لڑکیوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گیا. کافی عرصے کے بعد ان میں جو ہے وہ صلح ہوئی. صلح کے بعد جب انہوں نے اپنی عورتوں کو واپس طلب کیا تو جن لڑکیوں نے، جن قیدی عورتوں نے مردوں سے شادی کر لی تھی، انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا، باقی آ گئی. تو انہوں نے پھر غصے میں آ کے یہ کہا کہ اب جو ہے اب عورت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، یا پیدا ہوگی تو زندہ درگور کر دیں گے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں عورت کی وفا ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر، اپنے بچوں اور اپنے سسرال کے علاوہ سب کو بھول جائے. اور یہاں پر جو ہے وہ آج کل جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ عورت کو، لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو فون کر دینا، تم ہم پہ بھاری نہیں ہو. تو لڑکی پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہو کے جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں فوراً فون کال کر دوں گی. پہلے ہوتا تھا کہ بھئی تمہاری ڈولی جا رہی ہے، تمہاری جنازہ آنا چاہیے. تو لڑکیوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ بھئی وہ پڑھی لکھی ایک سوجھ بوجھ اور تعلیم یافتہ بنے یا بچوں کی تربیت کرے، اس لیے بنے کہ کل کلاں کو کچھ ہو جائے تو وہ اپنا نان و نفقہ خود اپنے طور پہ پورا کر لے. تو جب آپ کی نیت ہی شروع سے اپنی لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی یہ ہو کہ اگر کچھ ہو جائے تو یہ کسی پہ بوجھ نہ بنے، تو وہی ہوگا جو آج کل معاشرے میں کثرت سے طلاقوں کی صورت میں ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے جو نفرت کے اسباب تھے وہ آج بھی کسی نہ کسی طور پہ اس دور میں موجود ہیں. اگر پہلے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو آج کل بھی ایبورشن کی کہانیاں بہت عام ہیں. خصوصی طور پہ انڈیا میں آپ نے بہت سارے ایسے کیسز سنے ہوں گے، اور آج کل ڈاکٹرز نے بچے کی سیکس یا جینڈر بتانا چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ اگر لڑکی ہو تو منہ بنے گا ساس کا یا مرد کا یا کسی اور شخصیت کا، اور اس میں جو ہے وہ تانے دیے جائیں گے، تم نے جو ہے ہمارے بیٹے کو لڑکا نہیں دیا گیا. حالانکہ یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ جو کروموسوم لڑکے کے لیے ہوتا ہے وہ مردوں میں موجود ہوتا ہے، نہ کہ عورتوں میں موجود ہوتا ہے. بہرحال یہ منظرنامہ تھا عورت کے مقام، مرتبہ، یعنی کہ پستی اور ذلت کا جو دور جاہلیت میں روا رکھا جاتا تھا. اس کے بعد جب اسلام آیا،
خصوصی طور پہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو رسول نے کیا رسپانس دیا، اور اسلام نے ایک لڑکی کا، ایک عورت کا مقام کیا مرتب کیا، معین کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دور جاہلیت میں عورت کے مقام کے حوالے سے، لڑکی کی پیدائش کے حوالے سے منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب دیکھیے یہ وہ پستی کی انتہا تھی کہ جہاں پہ ایک لڑکی کو، ایک عورت کو برتا جاتا تھا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام نے کس طرح، جسے کہتے ہیں کہ شارپ یو ٹرن لیا ہوگا، اور کس طرح رسول اللہ نے ان کو سمجھایا ہوگا، کس طرح قائل کیا ہوگا کہ لڑکی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے. بالکل شروع سے ہم شروع کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی رسول نے اس کو کیا بھی، یعنی کہ صرف اقوال سے مقام و منزلت و مرتبہ بیٹی کا، ماں کا یا زوجہ کا بتا دیا، نہیں، بلکہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا اور بتایا کہ عورت کو، بیٹی کو، زوجہ کو یا ماں کو کس طرح کیا مقام دینا چاہیے. رسول اپنے اصحاب کے سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے ایک شخص خبر لاتا ہے کہ آپ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی کہتے ہیں کہ اس وقت چند لوگوں کے چہروں پر عجیب سا رنگ آ کے رہ گیا، یعنی مبہوت اور حیرت زدہ، یعنی جاہلیت کے اثرات ابھی بھی باقی تھے. رسول اللہ نے اپنے اطراف لوگوں کو دیکھا اور کہا ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ریحانۃ اشمھا ورزقھا علی اللہ عز وجل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے اللہ نے مجھے ایک پھول دیا ہے، اشمھا، میں اس کو سونگھا کروں گا، اور جہاں تک بات ہے اس کے رزق کی تو یہ اللہ کے ذمہ ہے. رسول ایک جگہ فرماتے ہیں لڑکیاں یعنی بچیاں یعنی بیٹیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، پھر 4 صفات گنوائی. یہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، یہ مؤنس ہوتی ہیں، مؤنس یعنی انسیت، مددگار ہوتی ہیں، اور پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں. یعنی محبت کرنے والیاں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی ماں باپ میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، حادثہ ہو، کوئی بھی بڑی خبر ہو تو سب سے پہلے بیٹی کا فون آتا ہے، سب سے پہلے جو ہے بیٹی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. یعنی محبت. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، غالباً آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ بند کر کے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے کر رہا ہے، اور بیٹا اس ہاتھ پہ مار رہا ہے. جو ہم کھیلا کرتے تھے بچپن میں، پھر آپ ہاتھ ہٹا دیتے ہیں تو وہ جب وار خالی جاتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے یہ کھیل کھیلا، پھر اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کہ اب آپ مارو، یہ اب آپ کی باری، یعنی کھیل تھا. لیکن کہتے ہیں کہ بیٹی نے کہا نہیں میں نہیں ماروں گی، میں نہیں مار سکتی، اور جو ہے اس نے جو ہے باپ کے سینے سے لپٹ کے رونا شروع کر دیا. تو وہ کھیل میں بھی نہیں چاہتی میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف یا غزل پہنچے. پھر رسول نے کہا مونس یعنی انسیت اور محبت کرنے والیاں، مددگار. آپ یہ دیکھ لیجئے، ابھی میں ایک جگہ ایک حکایت، ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ کسی کے ہاں موت ہوئی تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بھئی میت کا وارث کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میت یعنی مرحوم نے مجھ سے 15 لاکھ روپے لیے تھے اور لوٹائے نہیں، تو کون وارث ہے وہ مجھے لوٹائے. اب جو ہے جو ان کے بیٹے تھے مرحوم کے، وہ دم بخود خاموش. اندر سے ایک بچی کی، ایک لڑکی کی آواز آئی کہ میں ان کی وارث ہوں، میں آپ کے 15 لاکھ روپے لوٹاؤں گا. کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، وہ اندر گئے اور 15 لاکھ روپے اپنی جیب سے، اپنی بریف کیس سے نکال کے اس کو دیے کہ اصل میں 15 لاکھ روپے میں نے قرض لیے تھے آپ کے باپ سے، مرحوم باپ سے، اور مجھے لوٹانے دے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کون وارث ہے. وارث وہی ہوتا ہے جو خوشی اور غم میں، نقصان اور فائدے میں ساتھ ہو. تو فائدے میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن نقصان میں حقیقی وارث ساتھ ہوتا ہے. تو آپ ہی حقیقی وارث ہیں. پھر
پاک و پاکیزہ، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، نہ صرف پاک و پاکیزہ بلکہ اپنے باپ کے لیے ایک پروٹیکشن، ایک گارڈ۔ رسول نے خود فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ قیامت میں، اور ان کی شادیاں کرے، وہ قیامت میں میرے نزدیک اس طرح ہوگا، یعنی اتنا قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ لڑکیوں کی پیدائش پہ جب منہ بنتے ہیں، وہ کم از کم مسلمان خاندان میں، اسلامی ماحول میں بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات کہ جب اللہ نے کہہ دیا یکونوا فقراء، وہ اگر فقیر ہیں یغنیہم اللہ، پھر اللہ نے کہہ دیا یہ رحمت ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کتنی مصیبتیں، آفات بچیوں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کی وجہ سے، ضعیفوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس جو ہے گھر پہ آنے سے روک دیتا ہے۔ پھر رسول نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص بازار جاتا ہے اور بازار سے کچھ چیزیں خریدتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بانٹے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے محتاجوں کے لیے کچھ لیا اور ان کی حاجت روائی کی۔ اور دیکھو، جب تم اپنے گھر میں بانٹنے لگو کوئی چیز تو پہلے بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کو خوش کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھانا چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بھائی آ کے کھائے گا، اگر تم نے کھا لیا تو بھائی ناراض ہو جائے گا۔ یعنی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سالن میں جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ تک مردوں کے حصے میں جاتی ہیں، شوربہ جو ہے وہ بچوں کے یا عورتوں کے حصے میں، سب سے آخر میں بیچاری ماں جس نے خود اپنی ہاتھوں سے وہ کھانا پکایا ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو خود عورت جو ہے، یعنی باقاعدہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے کہ جو ہیموگلوبن لیول ہے پاکستان میں سب سے کم، یعنی افریقہ میں ہوگا شاید سب سے کم، یا پاکستان میں امپاسبل ہے کہ جو 13.5 ٹو 15.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کا جو نارمل وہ ہے اسٹیٹس ویلیو، وہ شاید ہی کسی خاتون میں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ پروٹین کیلوری میل نیوٹریشن جو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کبا شور وہ بچوں میں، اور بچوں میں بھی خصوصی طور پہ لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کا اتنا بڑا اسٹیٹس دینا اور یہ کہنا کہ بھائی یہ جو ہے مدد کرنے والی اور مونس اور ہمدرد، یعنی مردوں سے زیادہ بازی، جسمانی طور پہ شاید اتنی مضبوط نہ ہو لیکن روحانی طور پہ یقیناً وہ آپ کو تقویت بخشتی ہیں۔ اچھا، پھر رسول اللہ نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ بہت آپ نے جگہوں پہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب بی بی آتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کے لیے کھڑا ہو۔ یہاں پہ رسول رحمۃ اللہ عالمین اور جسے کہتے ہیں باپ بھی ہیں، وہ ساتھ ساتھ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور جناب سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ رسول اللہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر کوئی شخص میری جگہ پہ بیٹھے کل میرے بعد تو اس کو چاہیے کہ بی بی یعنی فاطمہ کے آنے پہ کھڑا ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کیسے تھے کہ جنہوں نے بی بی کو دربار میں دیکھا رسول کی جگہ پہ بیٹھے رہے، لیکن بی بی کو بیٹھے، حالانکہ چاہیے تھا کہ ان کو اپنی جگہ خالی کر دیتے جو رسول کی جگہ تھی اور وہ بی بی کو دیتے۔ پھر کہتے ہیں کہ بی بی آتی تو رسول اللہ گھر میں ان کو چومتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، ان کو گلے لگاتے۔ کسی نے امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ اب تو فاطمہ بڑی ہو گئی ہے، شادی شدہ ہو گئی، اب بھی آپ بچوں کی طرح اس کو جو ہے وہ گلے لگاتے ہیں۔ تو رسول نے کہا کہ فاطمہ کے جسم سے مجھے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ اور یقیناً کیوں نہیں کہ رسول اللہ نے معراج میں ایک سیب تناول فرمایا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نور زہرا جو ہے ان کے سر میں منتقل ہوا، پھر جب وہ دنیا میں آئے تو بطن مادر خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا، اور پھر جناب سیدہ، تو ان کے اگر بطن سے، ان کے جسم سے، بدن سے اگر جنت کے میووں کی خوشبو نہ آئے تو پھر کس سے آئے؟ پریکٹیکلی یعنی رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے تو دیکھتے بی بی اور علی جو ہے وہ مل کے چکی چلا رہے، تو رسول فرماتے تم میں سے کون زیادہ تھک گیا؟ تو علی فرماتے فوراً کہ فاطمہ تھک گئی ہیں۔ تو رسول کہتے کہ تم اٹھ جاؤ، اور فاطمہ کو اٹھاتے اور خود بیٹھ کے جو ہے وہ چکے چلاتے، یعنی فاطمہ کے حصے، اپنی بیٹی کے حصے کا کام خود کرتے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ جب خود کام کرنے میں آر محسوس نہ کریں تو خود مولا علی، آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا رسول اللہ جو ہے وہ مسور کی دال چن رہے ہیں۔ کہا مطلب انگلیوں پہ ذوالفقار گھمانے والا، وہ ان انگلیوں سے مسور کی طرح تھوڑا سا امیجن کرے، مرد حضرات شاید امیجن بھی نہ کر سکے، خدا نہ خواستہ میں ایسی ذلت نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارے یہاں تو لطیفے جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے بنائے ہوئے، وہ ایک صاحب چھت پہ گئے کپڑے سکھانے کے لیے، عورتیں اکثر کرتی ہیں کہ بھئی یہ ذرا کپڑے سکھا دیے گا،
وہ صاف کر چکی ہوتی ہیں، دھو چکی ہوتی ہیں، الگنی پہ ڈالنے ہوتے ہیں، تار باہر ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ مرد جو ہے وہ ایک بیچارہ مرد ڈال رہا تھا، اس کے دوستوں نے دیکھ لیا اور شام کو جو ہے وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیا کہ تم جو ہے بیگم کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے دھلا رہے تھے۔ اب وہ بیچارہ شرمسار آنکھیں نیچے کی ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر پہ غصے میں آگے بول دیتا ہے وہ، تو کیا ہوا اگر میں نے بیگم کے کپڑے دھلانے میں مدد کر دی؟ وہ بھی تو ناشتے میں میری مدد کرتی ہے، یعنی ناشتے میں بھی تو جب پراٹھے بنا رہا ہوں تو وہ میری مدد کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کے کام کرنے پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ کام ہے۔ اب اس کا اجر سن لیجئے، مولا علی مسعود کی دال چٹنا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اس کا اجر کیا ہے؟ پھر خود بتلاتے ہیں کہ تمہارے جسم، یعنی جو شوہر اپنی زوجہ کے گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے، اس کو اس کے بدن پر موجود تمام بالوں کے سالوں کے برابر، یعنی جتنے بال ہیں اتنے سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور کیسی عبادت؟ جس میں وہ رات بھر قیام کی حالت، نماز کی حالت میں کھڑا رہا اور دن میں اس نے روزے رکھے، ایک مرتبہ مدد کرنے کو۔ ہمارے یہاں مرد جو ہیں وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے وہ قسطنطنیہ فتح کر کے آ گئے، چائے لاؤ، چارجر لاؤ، یعنی چارجر بھی بیگم کو بتانا پڑتا، آپ نے فلاں جگہ رکھا تھا، ایک جگہ چارج کر لیا کرے تو ہم دے بھی دیا کریں، تو فلاں چیز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس بھی آپ کو جو ہے وہ بھرنے کے لیے آپ کہتے ہیں بھائی جو ہے یہ پانی دے دو۔ اگر یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا پکائیں اور پوچھا لگائیں اور باقی کام یقیناً وہ مریخ بجانے کے برابر ہے یہ کام کرنا، لیکن جتنا کام شیئر کر سکتے ہیں۔ خود امام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک درود پڑھتے ہیں محمد والی۔ ان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی سنگین کام ہوتا، کوئی ثقیل، کوئی بھاری کام ہوتا تو وہ اپنے غلام کی مدد کیا کرتے تھے، اور کوئی ہلکا کام ہو دیا تھا چلو اس کو کرنے دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ گھر میں کوئی سنگین، کوئی محنت، یا آپ کی زوجہ، بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، ماں تھکی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا کام آگے بڑھ کے کر لیں، صرف یہی سوچ کے کہ آپ کو کیا ثواب۔ بلکہ روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس کو صابرین، یعنی یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جیسا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو بڑے بڑے چلے کاٹنے سے اور بڑے بڑے کام کرنے سے بہتر ہے اگر آپ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیں، تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں آپ کی جو بنا دے گا۔ خصوصی طور پہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے ہے کہ جن کی خواتین ورکنگ وومن ہیں، تو خدا را ان کی تھکن کا، ان کی جسے کہتے ہیں کہ روٹین کا خیال کریں اور کاموں میں شیئر کریں، کم از کم اپنی عاقبت کو جسے کہتے ہیں کہ سنوارنے کے لیے۔ اچھا، جب مولا علی خوش رکھنے کی کوشش کریں اسلام کی عورت، اسلام کی بیٹی، دختر رسول، دختر اسلام کو، تو دیگر لوگ کیوں پیچھے رہیں؟ اصحاب بھی اس موقع کی طاق میں رہتے، جہاں ہمیں موقع ملے ہم بی بی کو خوش کریں، علی کے گھرانے کو خوش کریں۔ تو سلیمان فارسی سے اور ایک جگہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بی بی جب چکی چلا رہی ہوتی ہے، ان کے چھالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خون رس رہا ہوتا ہے جو کہ چکی پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بی بی فضہ موجود ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں کام کرواتی؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یعنی میرے بابا نے مجھے کہا کہ ایک دن تم کام کرو اور ایک دن جو ہے وہ فضا کام کرے۔ کل فضا اپنی باری پوری کر چکی، حالانکہ خون رس رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کام کر رہی ہے۔ تو سلمان فارسی نے آگے بڑھ کے کہا، میں بھی تو آپ کے بابا کے ہاتھوں کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو ایک کام مجھے دے دیے، یا تو حسن حسین کو میں بہلا لوں یا پھر میں چکی چلا لوں۔ تو بی بی نے کہا کہ حسن حسین کو میں بہلا لیتی ہوں، تم چکی چلا لوں۔ تو بلال جو ہے وہ چکی چلانے لگتے ہیں۔ اس دوران مسجد سے اقامت کی آواز بلند ہوتی ہے، چکی چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، مولا علی سے ملتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کس حالت میں ہے کہ خون نکل رہا ہے اور چکی چلا رہی ہیں۔ اب علی جو ہے وہ دوڑتے ہیں گھر کی طرف، سامنے ہی حجرہ تھا، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو رسول پوچھتے ہیں کیا ہوا علی؟ کہنے لگے میں گیا تو پتہ چلا کہ حسین جو ہے وہ فاطمہ کے سینے پہ سو رہے ہیں اور چکی جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے کہ جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اہل بیت کے کاموں کو مکمل کرنے کی اور ان کی تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک دفعہ ملتا ہے کہ بی بی جو ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی
نماز پڑھتے پڑھتے حسین جو ہے وہ جھولے میں تھے، جاگ گئے، رونے لگے، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ جو ہے ان کا جھولا ہلنا شروع ہو گیا، اور بچے کو آپ نے دیکھا کہ جب بچہ جھولا ہلتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو رونا انہوں نے بند کر دیا۔ تو بی بی کے لیے رسول ہمہ وقت تیار، بی بی کے لیے مولا علی ہمہ وقت تیار، اصحاب رسول، فرشتے تک تیار، حتیٰ کہ خدا بھی، یعنی ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خود بی بی سیدہ کی مقام و منزلت اتنی بلند تھی کہ ظاہر سی بات ہے پوری کائنات بھی ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے آ جائے تو کم ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے اینگل سے بتانا مقصود ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کو مقام و مرتبہ دو جو رسول کا تھا، جو سنت رسول ہے، کم از کم اس کو بھی دیکھ کے قبول کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے کے یہودیوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم بہت بڑی تقریب کرتے ہیں، رسول اور ان کی بیٹی کو خصوصی طور پہ دعوت دیتے ہیں، اور اپنی بچیوں کو کہنا کہ تم جو ہے وہ بہت خوبصورت قیمتی جو ہے وہ کپڑے پہن کر آنا، تاکہ جو بیوی آئیں گی ظاہر سی بات ہے ان کے تو جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوں گے تو تضحیک کا باعث بنے گا، یعنی خدا نخواستہ ان کو رسوا کرنے کے لیے یہ پلان بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس بھیجا جس کو زیب تن کر کے بی بی گئیں، اور جب گئیں تو سب ششدر اور حیرت سے حیرت زدہ رہ گئے اور خود ہی اپنے طور پہ ذلیل ہوئے۔ ایک اور واقعہ اس حوالے سے ملتا ہے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا علی نے بی بی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ مجھے رسول نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں کہ اگر آپ دینے سے قاصر ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ یعنی ہمارے یہاں تو بیگمات کتنی بڑی بڑی فرمائش کر لیتی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ یعنی چینی، آٹا، پتی اگر ختم ہو جائے وہ تو مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بی بی یہ مانگتے ہوئے بھی شرما رہی ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ جاتے ہیں باہر اور 1 دینار کسی سے قرض لے کے آتے ہیں، راستے میں مقداد بن اسود ملتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے پریشان ہے، تو آپ وہ دینار ان کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ بغیر دینار کے گھر میں آتے ہیں تو رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کے ساتھ بی بی سیدہ بیٹھی ہیں، اور بیچ میں ایک مرتبان رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک کپڑا، جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو اس میں گوشت اور روٹی اور دیگر غذائیں، پتہ چلتا ہے۔ جب پوچھا مولا علی نے حیرت سے بی بی سے کہ یہ چیز، یہ کھانا کہاں سے آیا، تو بی بی نے کہا کہ ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے بے حساب دیتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ گویا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو تمہاری قدر و منزلت بتاؤں؟ پھر رسول بتانا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم کو دیکھا خوان کے ساتھ اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ تو تمہاری مثل جو ہے زکریا جیسی ہے اور بی بی فاطمہ کی مثل جو ہے مریم جیسی ہے، اور دونوں ہی کو آپ کو معلوم ہے سیدۃ النساء العالمین کہا گیا، لیکن جب ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی تو آپ نے کہا کہ مریم، بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور ہماری جدہ جو ہے تمام زمانے کی سردار، یعنی جس میں بی بی مریم بھی خدا اندر آ گئی۔ تو یہ مقام اسٹیٹس تھا کہ عام صحابی سے لے کے رسول اللہ سے لے کے خود خداوند قدوس بی بی کی خدمت اور دلجوئی کے لیے موجود۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی یا بیٹی یا عورت وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ جس میں معاشرے کے تمام افراد اگر جد جائیں، مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، اس کو خوش و خرم رکھنے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو تو بھی کم پڑے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں آیا بھی ہوگا آپ لوگوں کے، بھائی وہ تو بی بی تھی، رسول کی بیٹی تھی،
اور سیدۃ النساء العالمین تھی، حسن و حسین کی ماں تھی، علی مرتضیٰ کی زوجہ تھی. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسٹیٹس دے دیا ہو، اور جنت سے خوان آنے کا بھی یہی مقصد ہے غالباً کہ رسول کی بیٹی تھی اس لیے. تو خود ان کا کیا کمال. اگر آپ بی بی کی پوری زندگی دیکھیں تو آپ کو سن کے اور دیکھ کے یہ حیرت ہوگی کہ جس بی بی کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، جس بی بی کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے، وہ بی بی کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا، تو بی بی یہ کر سکتی تھی کہ کم از کم جب کہیں جائیں تو جنت سے لباس آ جائے، یا گھر میں ایک ڈھنگ کا لباس مناسب سا. تو لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے جسم پہ جو چادر ہوتی تھی اس میں 12 پیوند لگے ہوتے تھے. اچھا 12 پیوند کس کے؟ اب تو پیوند لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا کہ بھائی فلاں جگہ کراچی میں ایک دکان ہے رفو گر، جو رفو کرتا تھا، اور آپ کا جو لباس ہے اس میں اگر کوئی کٹ آ گیا ہے تو اس کو اسی دھاگے سے، یعنی لباس کے دھاگے سے جو ہے وہ پیچ کر دیا کرتا تھا. تو آج کل تو غالباً رفو کرنے والے کپڑے لوگ پہنتے ہی نہیں ہیں. ایک دھاگا نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہننے کا نہیں، اس کو دیواریں جو گریا یا جو بھی ہوتی ہے دیوار پہ جا کے لٹکا دو، ماسی کو دے دو یا کسی کو دے دو. بہرحال تو بیوی 12 پیوند لگے ہوئے. اچھا پیوند کس کے ہوتے تھے؟ کپڑے کے نہیں، بلکہ کھجور کی چھال، یعنی کھجور کے پتوں کے، یعنی کپڑے کے بھی نہیں. پھر ایک ہرن کی یا پتنی کسی جانور کی کھال ہوتی تھی جس کو وہ بچھاتے تھے، جس پہ وہ سوتے تھے، اور جس پر ہی گھوڑے کو، اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا، اسی یعنی اس کو تھیلا بنا کر جسے کہتے ہیں. تو یعنی جس کے لیے لباس آ جائے وہ کس لباس میں یعنی موجود ہے. پھر کھانے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے، ابھی آپ نے سنا کہ اس سے خوان آ گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک جو ہے وہ اہل بیت نے اس میں سے تناول کیا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ تناول کر رہے تھے تو گلی سے آواز آئی کسی سائل کی کہ بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو. تو رسول اللہ نے کہا کہ چل یہاں سے جا مردود. تو بی بی حیران ہو گئی. یعنی وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آیت اتری تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو اللہ کی محبت میں مسکین، اسیر اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. تو بی بی نے کہا آپ نے تو کبھی کسی کو نہیں اس طرح دھتکارا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ شیطان مردود ہے، یہ جب سے کھانا وہاں سے آیا ہے اس وقت سے اس کھانے پہ نظر لگائے بیٹھا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کسی طرح میں اس کھانے میں شریک ہو جاؤں، تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں شیطان کی طرح، وہ اہل بیت کے دسترخوان سے تناول نہیں کر سکتے، جو چاہے وہ شیطان مردود ہوں یا ہمارے ٹی وی کا کوئی مسخرہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم. وہ بی بی 3 دن تک بھوکی رہتی تھی. وہ بی بی اگر روٹی پکاتی تھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بی بی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو بھائی اس زمانے میں تو چکیاں ہوتی تھی، چکی میں آٹا پیسا جاتا تھا. تو مدینے کی تمام عورتیں ہی چکیاں پیستی تھیں. تو ان کے بارے میں یہ کہانیاں کیوں نہیں عام ہیں کہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فقط 4 یا 5 روٹیاں، وہ بھی شاید 3 دن کنزیکٹیولی نہیں پکتی تھی، کبھی 4 یا 5 روٹیاں نہیں پکاتی تھی. وہ 200 روٹیاں اضافی پکایا کرتی تھی جو اصحاب صفہ کے لیے ہوتے تھے، جو مدینے ہی میں بلکہ مسجد نبوی میں جو چبوترا تھا رسول اللہ کے حجرے کے بالکل سامنے، ان کو دی جاتی تھی. یعنی اگر چاہتی تو اس کی اجرت لی جا سکتی تھی. آج کل کیٹرنگ ہمارے یہاں بہت ایک زبردست جو ہے پروفیشن ہے، خواتین کر رہی ہیں اور کما بھی رہی ہیں، لیکن ایک اجرت تک نہیں لی. ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں کی باری لگا دی جاتی، ٹرن لگا دی جاتی، لیکن بی بی خود اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلاتی، جس بی بی کے لیے جنت سے خوان آتا تھا. تو بی بی نے خود پریکٹیکلی جسے کہتے ہیں کہ کر کے دکھایا. لباس کا معاملہ ہو، غذا کا معاملہ ہو، یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو. اچھا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑکی بڑی انٹیلیجنٹ ہو، لڑکی جو ہے وہ باپ کو مشورے دیتی ہو، یا لڑکی کما رہی ہو، یا ایسے کام جو لڑکوں کے کرنے کے ہو لڑکی کر رہی ہو، تو باپ جو ہے فخر سے کہتا ہے یہ میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے.
تو بیوی نے حقیقتاً بیٹا ہی نہیں بلکہ باپ بن کے دکھایا ہے. یعنی باپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا ہمارے معاشرے میں یہ تو میرا باپ ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ. تو بیوی نے اپنے باپ کی ایسی خدمت کی کہ ام ابیہا کہتے ہیں کہ مکے میں رسول کے اوپر کسی نے اوجھڑی ڈال دی. یعنی وہ دور تھا کہ اگر کسی پہ کوئی ظلم کرتا، یعنی رؤسان قریش مسلمانوں پر، تو کوئی کسی دوسرے مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی. رسول اوجھڑی تلے، کوڑا کرکٹ تلے جو ہے سجدے کی حالت میں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کوڑے کو، اس اوجھڑی کو رسول کے اوپر سے ہٹا دے. جب بیوی کو خبر پہنچتی ہے، وہ دیوانہ وار جاتی ہیں. رؤسان قریش چاروں طرف کھڑے، 5 سال کی بچی، کوئی خوف خطر، کوئی اندیشہ، کوئی وسوسہ خوف نہیں، اور وہ اپنے بابا کے سر پہ سے اوجھڑی ہٹاتی ہیں، بابا کو گھر لاتی ہیں، ان کا سر دھلاتی ہیں. جنگ احد میں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں آ کے عذر ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اس وقت جب رسول اللہ کی شہادت کی خبر اٹھتی ہے تو بی بی سیدہ دیوانہ وار جنگ احد کی طرف دوڑتی ہے. جہاں پہ لوگ نکل کے جا رہے ہیں وہاں بی بی اندر داخل ہو رہی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بابا کے سال میں. جب ان کو یقین آ جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں کہ رسول اللہ زندہ ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر جاتی ہیں. جنگ خندق میں آپ نے سنا ہوگا اصحاب رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اپنی قمیض اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ اپنا پیٹ دکھاتے ہیں جس کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. اس حالت میں جب بی بی کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ بھوکے ہیں، تو گھر میں کہیں سے آٹا آتا ہے، اس کو پکاتی ہیں اور وہ اس آٹے کو لے کے جاتی ہیں اور رسول کو اپنے ہاتھوں سے پیش کرتی ہیں. تو جنگ کا میدان ہو، جنگ احد، جنگ خندق ہو، یا دشمنوں کا نرغہ ہو، رؤسان قریش مکے میں بی بی مردانہ وار، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عورت کو باہر نکالو، مغربی معاشرہ ایک نعرہ لگاتا ہے، تو ٹھیک ہے اگر عورت کا باہر نکلنا ہے تو اسی طرح نکلے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جس طرح بی بی جنگ کے میدانوں میں گئی، جس طرح بی بی جو ہے وہ دشمنوں کے نرغے میں گئی. تو عورت حجاب میں رہ کے، قیود و شرعی حدود میں رہ کر اگر کسی کام کو انجام دے، اسلام نے اس کو قطعی طور پہ نہیں روکا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود بی بی کی یہ سنت، بی بی کی یہ سیرت ان کی بیٹی میں نظر آتی ہے. وہ بیٹی کہ جس نے کربلا میں مردانہ وار مقابلہ کیا، مردوں کی طرح مقابلہ کیا، اور اپنے بھائی کی شریکہ، اپنے بھائی کی معاون و مددگار بیٹی ٹھہری. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا جہاد تو کربلا میں ختم ہو گیا، لیکن زینب کا جہاد جاری رہا. جس طرح بی بی سیدہ نے تمام تر مصیبتیں اور جسے کہتے ہیں کہ پریشانیاں جھیل کر یہ نہیں کہا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے لیے کسی کا انتظام کیا جائے، تو خود بی بی زینب نے اس پورے سفر میں کبھی گلا شکوہ اپنی زبان پہ نہیں لائی. اور اگر کسی نے طعنہ و طنز کرنا چاہا تو بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا کے حسن کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. کرونا جیسی متعدد بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.